اجتماعی تحریکوں کو منزل مراد تک لے جانا قیادت کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ دعوت اللہ کے لیے موجودہ تیز رفتار معاشرے میں تنظیمی وسائل کا بہترین استعمال کرنا ہماری قیادت کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ اس چیلنج سے عہدہ برآ ہونے کے لیے قیادت کس طرح اپنے انسانی وسائل اور اوقات کار کا بہترین طور استعمال کرے، محترم خرم مراد نے بڑے سائنٹیفک انداز میں اس بارے میں رہنمائی بہم پہنچائی ہے۔ آئیے سنتے ہیں موثر قیادت کیا اور کیسے۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ تنظیم اور قیادت کو زیادہ مؤثر اور کارگر بنانے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ تنظیم اور قیادت ایک پہلو سے افراد کا مجموعہ ہوتی ہے، اگرچہ اس کی حیثیت افراد کے مجموعے سے مختلف بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ بہت سارے افراد جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مقام پر کسی ذمہ داری کا حامل ہے، اور ہم نے قائد کی جو تعریف کی ہے اس کے لحاظ سے تو تحریک اسلامی کا ہر کارکن اپنے مقام پر دوسرے انسانوں کے لیے ذمہ دار ہے، اور اس لحاظ سے وہ بھی ایک قائد ہے۔ ہر فرد کو بھی کچھ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا تدابیر تیار کر سکتا ہے۔ ذمہ داری کے مناسب پر فائز افراد کو جو مسائل درپیش آتے ہیں، ان سب کا کوئی مجموعی اور اصولی حل تو ممکن نہیں ہے، لیکن چند رہنما اصول ایسے وضع کیے جا سکتے ہیں جن کی روشنی میں وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آئیڈیل بننا بھی ممکن نہیں ہے، یہ بات ہم شروع سے بار بار واضح کر رہے ہیں۔ تو انسان کمزوریوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہے، خواہ کوئی انسان سب سے اونچے منصب پر پہنچ جائے یا ایک عام کارکن ہو، اس کی کارکردگی میں کچھ نقائص ہمیشہ رہ سکتے ہیں اور رہیں گے، اور اس کی ذات میں بھی نقائص رہ سکتے ہیں اور رہیں گے، لیکن جس طرح ہمارا فرض صرف یہ ہے کہ بہتر سے بہتر اور خوب سے خوبصورت کی تلاش کریں، اور اس راستے میں جو تدبیریں ہماری مدد کر سکیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح ہر فرد کو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر بھی تنظیم سے الگ ہٹ کر اور مجموعی قیادت سے الگ ہٹ کر یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ یہ ہم نے تزکیہ اور دعوت کی بنیادوں میں سے بھی ایک بنیاد کے طور پہ بیان کیا تھا۔ اب اس کو ذرا تھوڑا سا یہاں پر تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داری کے احساس میں تین چیزیں شامل ہیں۔ ایک یہ کہ ذمہ داری کا دائرہ کیا ہے، دوسرے اس کی جواب دہی کا احساس، اور تیسرے جواب دہی کے احساس کے باوجود ذمہ داری کو اعتماد کے ساتھ قبول کرنا اور اس کو بجا لانے کے لیے اپنی ساری قوتیں لگا دینا۔ ذمہ داری کے احساس میں یہ تینوں باتیں شامل ہیں۔ ذمہ داری کا دائرہ کیا ہے؟ ذمہ داری کے دائرے پر جو آدمی کہیں بھی ذمہ دار ہو اس کو تین پہلوؤں سے ہمیشہ غور کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ اپنی ذات کے لیے ذمہ دار ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے ان دوسرے انسانوں سے بڑھ کر ذمہ دار ہے کہ جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر وہ سب سے اونچے منصب پر ہے تو وہ اپنے سارے ساتھ چلنے والوں سے زیادہ اس بات کے لیے ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی ذات کی فکر کرے، اور اگر وہ ایک معمولی کارکن ہے تو
تو وہ کم سے کم اس بات کے لیے ذمہ دار ہے کہ جس محلے میں اور جس حلقے میں اور جس کالج میں وہ دعوت کا کام کر رہا ہے، جن کے درمیان کر رہا ہے، ان کی ہدایت سے زیادہ اپنی ذات کی ہدایت اور اس کی تربیت کی بھی فکر کرے. یہ اس کی ذمہ داری کا پہلا دائرہ ہے. لیکن یہاں کوئی تقدیم و تاخیر کا اصول نہیں ہے. یہ بات ہم شروع سے واضح کر رہے ہیں کہ پہلے اپنی ذات کی تعمیر کر لے، تربیت کر لے، تو پھر کوئی ذمہ داری قبول کرے. اپنی ذات سے نگاہ اٹھائے تو پھر اس کو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ خاص ذمہ داری بڑی ہے یا چھوٹی، یہ اسی عظیم الشان ذمہ داری کا ایک حصہ ہے جس کو شہداء جنات کہا گیا. تو یہ سارے انسانوں کی طرف ایک ذمہ داری. اس ذمہ داری کے نتیجے میں کالج، اسکول، محلہ، قوم، ملک اور ساری انسانیت جو ہے وہ اس ذمہ داری کی موجب ہے. اور ہم ایک ہی آدمی پر انفرادی ربط کا کام کر رہے ہیں، اور یہاں کسی ایک ہی یونٹ اور کالج اور محلے کے ذمہ دار ہیں. لیکن یہ تو یہ باہر ایک مجموعی ذمہ داری کا ہی ایک حصہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت کے اوپر واجب کیا ہے. تیسرا ذمہ داری کے احساس کا پہلو یہ ہے کہ تنظیم نے جو بھی دائرہ کار طے کر دیا ہے اس کے لحاظ سے پھر وہ اپنی ذمہ داری کا جائزہ لے دیکھے کہ میں کہاں تک ذمہ دار ہوں. اب یہ دائرے اور مناسب اور سطحیں بہت ساری ہیں، اور کیونکہ اس پوری گفتگو میں جگہ جگہ مثالیں دینی پڑیں گی، اس لیے میں نے 4 چیزیں مثالیں دینے کے لیے منتخب کی ہیں. ایک یہ کہ کسی کے اوپر کسی شہر کی ذمہ داری ہو، یا شہر کے اندر کسی حلقے کی ذمہ داری ہو. تیسرے یہ کہ وہ ایک عام معمولی کارکن ہو، اور چوتھے یہ کہ اس کے پاس کسی شعبے کی ذمہ داری ہو. ویسے اور بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں کسی مثال کی ضرورت پڑے گی تو میں ان چاروں میں سے کسی ایک کی یا 2 کی یا 4 کی مثال دے کر اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. ذمہ داری کے دائرے کے تعین کے بعد ذمہ داری کے احساس میں دوسری چیز جو ہے وہ احساس جواب دہی ہے، اور یہی دراصل کلید ہے باقی سارے کاموں کے لیے. کیونکہ یہ ایک اسلامی تحریک ہے اور آپ کا مقصد بلاخر اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، اس لیے ہر ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ داری کی جواب دہی کا احساس بڑا ضروری ہے. اس معاملے میں احادیث بھی بے شمار ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں، ان سب کو دہرانا میرا مقصود نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو 10 آدمیوں کے اوپر بھی ذمہ دار بنایا گیا تو وہ الٹی چھری سے جدا کر دیا گیا، یا گویا وہ آسمان سے لٹکا دیا گیا. اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں کہ اس ذمہ داری کے احساس کا ذکر ہے، اور جو حدیث کو میں کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں اس میں تو یہ بالکل واضح بات ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. کارکن اپنی رعیت کے لیے ذمہ دار ہے، شعبے کا ناظم اپنی رعیت کے لیے ذمہ دار ہے، شہر کا ناظم ہوگا وہ اپنی رعیت کے لیے ذمہ دار ہے. لیکن یہ کہ ہر شخص اپنے مقام پر اپنی رعیت میں آ کر کسی بادشاہ اور اس کی رعیت کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ وہ گھوڑے جو اس کے سپرد کر دی گئی ہیں کہ وہ ان کو صحیح راہ پر لائے، صحیح راہ پر رکھے، ان کا وہ چرواہا ہے، ان کے لیے وہ ذمہ دار ہوگا، اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی. اس طرح انبیاء کرام اپنی ساری قوموں کے لیے جواب دہ ہوں گے، اور فرمایا جائے گا ہم ان سے سوال کریں گے، ہر مرسل سے سوال کریں گے کہ تم نے کیا کیا اور کس طرح اپنے فریضے کا انجام دیا. یہ ذمہ داری جو ہے یہ اس کا احساس ہونا ضروری ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہم کو مل سکتی ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کی جان گھٹتی رہتی تھی، آنکھیں نمناک ہو جاتی تھیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا جب آپ اپنی رسالت کی ذمہ داری کا تصور کرتے تھے. تو مشہور واقعہ ہے کہ جس میں آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن مجید کی تلاوت کی خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے تلاوت کی کہ فتح جین من کل امت بشہید وجین بک علی ہؤلاء شہیدا. وہ وقت کیا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک آدمی کو گواہ بنا کر لائیں گے تو تم کو ان سب پر گواہ بنائیں گے. تو آواز آئی کہ بس کرو. نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے ظاہر پتا آنسو بہ رہے تھے. اور قرآن نے خود آپ کو جگہ جگہ تسلی دی ہے
وہ ساری تسلی اس بات کی علامت ہے کہ آپ دن رات اپنی ذمہ داری کے احساس سے اس کے غم میں گھٹتے رہتے تھے۔ پھر اگر کہ وہ اسلامی ریاست کے عہدوں سے متعلق ہے، لیکن کسی خلیفہ کا یہ کہنا کہ اگر فرات اور دجلہ کی وادی میں کوئی بکری میں بھوکی مر جائے گی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو جو آدمی کسی مقام پر یا کسی یونٹ میں دعوت کے کام کا، تحریک کو پھیلانے کے کام کا انچارج ہو، تو اس کے دل و دماغ پر یہ احساس مسلط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے بارے میں مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ اگر میں کسی کالج کا ذمہ دار ہوں، کسی شہر کا ذمہ دار ہوں، تو لگا کوئی دائرے میں ہو، یہ سارے عوام کے دائرے میں ہو، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ان کے بارے میں سوال کر سکتا ہے۔ صرف یہ احساس اپنی جگہ پر ایک دلیل ہے بہت ساری خوبیاں اور ذمہ داریوں کو پیدا کرنے کے لیے، اور یہ ساری جواب دہی دراصل آخرت کی جواب دہی ہے۔ یہ دراصل جواب دہی کا احساس اور بات ایسا زبردست ہے کہ جو آدمی فی الحال اس کو محسوس کرے، اس کے لیے آگے جا کے اپنی گردن پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور یہ ہماری تنظیم کی بڑی درخشاں روایات میں سے رہا ہے کہ لوگوں نے کبھی بھی ذمہ داری کو خوشدلی کے ساتھ قبول نہیں کیا، اور یہ تصور رہا ہی نہیں کہ کوئی ایسا منصب ہے کہ جس کے اوپر آدمی خوش ہو یا اس کے اوپر مبارکباد قبول کرے۔ لیکن یہ بھی تیسری بات ہے کہ اس کام کو ہونا ہے اور اس کام کو کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کام کو کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، ذمہ داری کو نہیں سنبھالے گا، خواہ وہ چھوٹے درجے کی ہو یا بڑے درجے کی، تو یہ کام ہی رک جائے گا۔ اس لیے اللہ پر اعتماد کر کے، اس کی نصرت کے اوپر اعتماد کر کے، اس کی تائید پر اعتماد کر کے، اور اس پر اعتماد کر کے کہ اس کی طرف سے ذمہ داری آ رہی ہے وہ مدد کرے گا، ذمہ داری کو پورے خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ کے قبول کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، اور اسی سے پھر کام جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم 1950 میں پہلی دفعہ لاہور آئے، اور یہ ہماری پہلی وزٹ تھی لاہور کی، اور تحریک اکابرین سے ملنے کا یہ پہلا ہی موقع تھا، اور ہم پہلی دفعہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملے اور دوسرے لوگوں سے ملے، مولانا امین حسن اسلائی سے ملے۔ مولانا امین حسن اسلائی صاحب نے کہا کہ مولانا مودودی کا علم اپنی جگہ پر، ان کی ذاتی وضاحت اپنی جگہ پر، ان کا تدبر اپنی جگہ پر، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر ذمہ داری لے کر وہ کام شروع کر دیا جو کوئی شروع کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ فرض ہے، سب کہتے تھے اس کو ہونا چاہیے، سب کہتے تھے کہ اس کی ضرورت ہے، لیکن سب کہتے تھے کہ ہم کیسے اس کام کو کریں گے۔ اور یہ مولانا مودودی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس کام کو خود آگے بڑھ کے ذمہ داری لے کر شروع کر دیا۔ تو دراصل کام تو ہونا ہی ہے، ذمہ داری کتنی ہی جنابار ہو تو اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو بھی خلوص کے ساتھ صحیح کرے گا تو ہمیں یقین ہے کہ تائید بھی کرے گا، مدد بھی کرے گا، اس کا وعدہ بھی ہے، اور وہ پھر اس کو پورا کرے گا۔ تو ذمہ داری کا دائرے کا تعین اور احساس جوابدہی کی شدت کے باوجود جب ذمہ داری آئے تو پھر خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ کے اس کو قبول کرنا اور اس کو نبھانے کی پوری کوشش کرنا، یہ بھی اسی ذمہ داری کے احساس کے اندر شامل ہے۔ ذمہ داری کے احساس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کی تائید اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ اس لیے کہ اتنی بڑی ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ پر اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہو، اور پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہو جائے، کوئی آدمی ناظم اعلیٰ بن جائے، ناظم بن جائے تو رو کے بگڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، لیکن ایک کالج کی ذمہ داری ہو یا ایک قاسم ہو تو وہ اپنے علم دعویٰ پر کام کر رہا ہے، ان کے لیے گڑگڑائے ہوئے، اور اگر آدمی کے پاس ایک شعبہ ہو اور وہ نشریات کا ہی شعبہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کام کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہر معاملے میں استمداد اور استعانت اور طلب توفیق اللہ تعالیٰ سے ضروری ہے۔ کتابیں بھی چھاپنا ہو تو آدمی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ مجھے ان سے بہتر طریقے سے لکھنے کی اور چھاپنے کی، تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ جستعین تفستعین باللہ، جو بھی کام ہے اللہ سے مدد مانگو۔ اور ظاہر ہے اجتماع میں صرف یہ نہیں ہے، جیسا میں نے کہا کہ بڑی ذمہ داری آ گئی ناظم اعلیٰ کی، ناظم کی تو آپ نے رو لیا، گڑا لیا، اور چھوٹے چھوٹے کاموں کو ہم نے ایسے ہی سمجھ لیا کہ یہ کام خود ہی کر لیں گے، تو ایسی بات نہیں، ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے جس کی دوسری قوت ہوتی ہے اسی سے وہ کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اسی
ایک نتیجہ خود اعتمادی بھی ہے، اور خود اعتمادی کا لفظ ہماری لغت میں عام طور سے معلوم ہے کہ ہم اپنے اوپر کیوں اعتماد کریں، ہم کو تو اللہ کے اوپر اعتماد ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہمارا اپنے اوپر اعتماد ان معنی میں اعتماد نہیں ہے جن معنی میں کہ ایک مادی دنیا کا اعتماد ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے اوپر اعتماد ہے، لیکن جیسا میں تعلق باللہ کے سلسلے میں عرض کیا تھا، یہ احساس کہ رب نے اور رحمان نے اور رحیم نے مجھے پیدا کیا ہے اور میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے اور مجھ سے جواب طلب کرے گا اور عدل کے ساتھ کرے گا، اس بات کا یقین پیدا کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ مجھے وہ صلاحیتیں یا تو اس نے دین میں یا دے گا جن کے ذریعے میں اس امتحان میں کامیاب ہوگا۔ کسی امتحان میں ڈالنا اور امتحان میں پورا کرنے کی صلاحیت ذمہ داری نہ دینا یا اس کا امکان نہ ہونا، یہ عدل کے خلاف ہے۔ میری کم سے کم منطق یہ ہے، اور میں نے اسی منطق پر ہمیشہ کام کیا ہے کہ یہ ذمہ داری اگر آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں نے خود آگے بڑھ کے نہیں ہوگا تو اس کی طرف سے امتحان ہے، اور یہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس نے لازماً مجھے وہ چیزیں دی ہوں گی جن کو شاید میں نے اب تک محسوس نہیں کیا، جن کو اگر میں پروان چڑھاؤں تو پروان چڑھ جائیں گی، ان سے میں اس امتحان میں کم سے کم پاس ہو سکوں اگر میں فرسٹ کلاس نہ بھی لا سکوں۔ اور اس لیے میں اپنے اوپر یہ اعتماد رکھتا ہوں کہ میرا اعتماد اپنے اوپر نہیں ہے بلکہ میرا اللہ کے اوپر ہے، تو اس نے مجھے کم سے کم اتنا وہ دے گا یا دیا ہے جس سے میں اس امتحان میں ناکام ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جس قابل کے خلاف ہے تو مجھے وہ امتحان میں تو ڈال دے اور مجھے وہ چیزیں نہ دے جس سے میں امتحان میں کامیاب ہو سکوں۔ تو یہ ایک طریقے سے ہماری خود اعتمادی کی منطق جو ہے وہ معاشی دنیا کی منطق سے ذرا مختلف ہے، لیکن خود اعتمادی کسی کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے اور اس کو اچھے انجام تک پہنچانے کے لیے ایک بڑی لازمی اور ضروری صفت ہے، اور یہ اللہ کی تعریف اور دعا ہی کا ایک حصہ ہے جس سے کہ یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اسے کسی الگ عالم میں اس لیے نہیں رکھا کہ اس کا پورا چشمہ اور منبع اور سورس جو ہے وہ کوئی اپنی صلاحیتوں کے اوپر فخر و غرور نہیں ہے، اور نہ وہ کسی معاشی چیز کے کا احساس ہے، بلکہ یہ خالص تائید الہی اور اس کی رحمت کے اوپر یقین ہے اور اس کے عدل کے اوپر، تو جس سے یہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور دعا سے اور استمداد سے اور استعانت سے یہ تقویت پاتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے پھر اب ہم کچھ تدابیر کی طرف آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر ایک ذمہ دار آدمی کے لیے جو بات ضروری ہے وہ یہ کہ وہ اپنا وقت صحیح استعمال کرے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ ذمہ دار افراد کی سب سے بڑی شکایت یہی ہوتی ہے کہ یار 1 منٹ کی فرصت نہیں ملتی، کاش کسی طرح 24 گھنٹے نہیں ہوتے 26 گھنٹے ہوتے، صبح سے شام ہو جاتی ہے اور وقت نہیں ملتا، کام ختم نہیں ہوتے، کیا کریں کہ یہ کام آج نہیں ہوا کل کریں گے، کل نہیں ہوا پرسوں کریں گے، اور وقت جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے کہ جن کے اوپر کوئی ذمہ داری آئے، اور وقت ہی ہمارا جیسا میں نے کہا تھا کہ اصل سرمایہ ہے، اور ہر کام کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہو۔ ایسا ہی ہے کہ ہم ایک کام سے دوسرے کام اور دوسرے کام سے تیسرے کام کی طرف جاتے رہتے ہیں، وقت سارا وقت ہوتا ہے، اس میں سے کچھ ضائع ہوتا ہے، کچھ بے نتیجہ ہوتا ہے، کچھ نتیجہ خیز بھی ہوتا ہے، کچھ صحیح مصرف میں لگتا ہے، کچھ غلط مصرف میں لگتا ہے، خرچ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ منصوبے ہم بناتے ہیں، منصوبے سب صحیح ہوتے ہیں، جیسا میں کہا کہ بہت سارے منصوبے، میں اجتماعی منصوبوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ ذاتی منصوبوں کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے 5 کارکنوں سے ملاقات کرنا ہے اس 1 ہفتے میں، وہ منصوبے بھی عام طور سے ڈائری میں لکھے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، یا یہ ہوتا ہے کہ اس ہفتے کے اندر یہ سارے کام کر لینا، وہ کام بھی اسی لیے صرف ڈائری یا کاغذ پر میں رہ جاتے ہیں، پھر وہاں نہیں رہ جاتے ہیں، بہت ہم لوگ ڈائری بھی استعمال کرتے ہیں منصوبہ بندی کے لیے، تو وقت نہیں ملا، آپ کیا کریں، یہ کام اگلے ہفتے ہوگا، اور بعض دفعہ کام جو کہ اس ہفتے ہونے والا تھا وہ 52 ہفتے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہیں تھا کہ جہاں پہلے لکھا ہوا تھا، تو وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اپنے آپ کو مؤثر و کارگر کرنے کے لیے ہم کو سب سے بڑھ کر اس سے پہلے کوئی منصوبہ بندی کریں اور کچھ یہ سوچیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا وقت ہم کیسے ایسے استعمال کریں کہ وہ مؤثر و کارگر۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ وقت کہاں جاتا ہے، اس لیے کہ وقت ہمارا گزر رہا ہے اور کہیں خرچ بھی ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار 24 گھنٹوں میں 1 منٹ کی فرصت نہیں ملی،
تو ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم کو یہ احساس ہے کہ پورا وقت جو ہے وہ خرچ ہو گیا. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر ذرا تھوڑا سا سسٹمیٹک باضابطہ کام کریں معلوم کرنے کے لیے کہ ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے. عام طور سے ہم اپنے احساس اور تعصب اور حادثے پر اعتماد کرتے ہیں، اور حادثہ اور تعصب جو ہے اکثر ہم کو غلط فہمی اطلاع کرتا ہے کہ ہم تو بہت مصروف ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم کبھی باضابطہ جائزہ لیں کہ یہ بارہ معلوم ہو کہ اس میں سے باقی کام کتنے ہیں اور صرف وقت گزارنے والی چیزیں جو ہیں وہ کتنی ہیں. تو حادثے یا اندازے پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک چھوٹا سا ٹیکنیک یہ ہے کہ آدمی ہر 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد اپنے 2 ہفتے کا ایک ریکارڈ کر لے کہ پورا وقت جو کن کاموں کے اندر صرف ہوا. دن میں 24 گھنٹے ہوتے تھے وہ کہاں کہاں گئے. جس وقت میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کام کی آڈیٹنگ جس طرح ایک پیسہ ہوتا ہے اور ہم اس کی آڈیٹنگ کرتے ہیں کہ کہاں کہاں خرچ ہوا ہے، کاؤنٹنگ کرتے ہیں، تو 24 گھنٹے 1 ہفتہ 2 ہفتے ہم اس کا ریکارڈ باقاعدہ لکھ کے رکھنے کہ ایک طریقے سے ہمارا وقت جو ہے یہ گیا. اس کے بعد پھر ہمارے پاس شیٹ آ جائے گی، ایک آڈٹ شیٹ بن جائے گی کہ ہمارا وقت ان کاموں کے اندر جاتا ہے. جب یہ ہو جائے پہلا کام، تو پھر دوسرا کام ہم یہ کریں کہ ہم یہ جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس میں سے وہ کام وقت کون سا ہے کہ جو ضائع ہو رہا ہے، اور وہ وقت کون سا ہے کہ جو ایسے کاموں میں لگ رہا ہے جو کہ کوئی نتیجہ نہیں دے رہے لیکن بس اپنا وقت لے رہے ہیں، اور ان میں سے ہم کس کس کو کاٹ سکتے ہیں اور کس طرح اس وقت کو بچا سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ ساری مشق اور ساری ایکسرسائز کے بعد ہی وقت ضائع ضرور ہوگا. اس لیے کچھ انسان کی فطرتی ایسی ہے، اس کی افتاد ایسی ہے کہ انسان پھر اپنے پورے قابو میں اس کا وقت ہوتا نہیں. خاص طور پر ذمہ دار آدمی کا وقت اپنے قابو میں سب پورا ہو ہی نہیں سکتا. بہت سارے لوگ اس کا وقت لیتے ہیں، کھاتے ہیں، آتے ہیں. ہمارا کام انسانوں کے ساتھ ہے، اور انسانوں کے بارے میں کسی نے کہا کہ سب سے زیادہ وقت خرچ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، اور ضائع کرنے والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں. تو ہمارا وقت تو سب ہوگا، ضائع بھی ہوگا، لیکن ہمارا کام جیسا میں نے کہا ہر جگہ یہ ہے کہ ہم بہتر سے بہتر کام کر لیں. بس یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل آئیڈیل ہمارا ہر منٹ جو ہے صحیح سب ہونے لگے گا. اس لحاظ سے ہم کو کچھ اقدامات کرنے چاہیے جس سے کہ اس جائزے کے بعد ہم اپنے وقت کو کچھ بہتر انداز میں سرو کرنے کی پوزیشن میں ہوں. اور یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس ایکسرسائز کے بعد جب ایک دفعہ آپ وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنے لگ بھی جائیں گے تو 6 مہینے بعد اگر آپ پھر جائزہ لیں گے تو پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نہیں پھر فضول خرچی شروع ہو گئی ہے اور پھر بات جو ہے وہ غلط راہوں میں ضائع ہونے لگا. یہ تو ایک مسلسل کام ہوگا جو آپ کو کرتے رہنا ہوگا. ابھی ہم وقت کو کیسے کم کریں اور کیسے اس کو بچائیں غلط کاموں سے، اور کیسے ہم یہ پتا چلائیں کہ اس میں سے ہم کیا وقت بچا سکتے ہیں اور کتنا وقت ہم کو صحیح معنوں میں مل سکتا ہے، اس کے کچھ طریقے ہیں. مثلاً ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں سے آپ یہ سوال کریں، اور سوال کرنے سے بڑی رائیں کھلتی ہیں کہ اگر میں یہ نہیں کروں تو کیا فرق پڑے گا اور کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی. اور آپ کو یہ معلوم کر کے بعد میں بڑا تعجب ہوگا کہ بہت سارے کام ایسے ہیں اگر آپ نہ بھی کریں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی، نہ تحریک پر، نہ تنظیم پر، نہ آپ کے اوپر، اور وہ کام جیسا ہے ویسا کا ویسے ہی چلتا رہے گا. ویسے بھی بہت معمولی سی بات ہے لیکن مجھے اس کا تجربہ اس طرح ہے، میں آپ کو آپ سب اس کی تلقین نہیں کر رہا ہوں. تو جب میں 2 مہینے ہسپتال میں رہا اپنے پہلے ہارٹ آپریشن کے بعد تو میں نے ایک دن بھی اخبار نہیں دیکھا، دیکھ نہیں سکتا تھا. جب میں 2 مہینے بعد باہر آیا تو میں نے دیکھا دنیا کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور کوئی قیامت نہیں ٹوٹی میرے اخبار کو نہ دیکھنے سے. اور میں نے ایک دن میں اپنی ساری 2 دن میں ساری جو بھی واقعات ہوتے ان کی معلومات ریکور کر لی. تو روزانہ اخبار پڑھنے میں نہیں کرا، اخبار نہ پڑھیں ضرور پڑھیں لیکن ضروری نہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اخبار پڑھنے میں لگے. یہ میں نے ایک مثال دی اور سوالات کرنے آپ مثالوں کے اندر مت الجھیے گا، یہ تو خام خبر ضائع کرنا ہوگا تو میرا بھی اور آپ کا بھی. مطلب یہ ہے کہ صرف یہ کہ آپ خود دیکھ لیں کہ کون سا کام میں ایسا کر رہا ہوں جس کے نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ قیامت نہیں ٹوٹے گی، اور اس کو آپ اتنا کم کر دیں گے اتنا آپ کا اس کے اندر فائدہ ہوگا. دوسرا بات آپ یہ کریں کہ وہ کون سے کام ہیں جو کہ کوئی دوسرا میری طرح اتنا ہی اچھا کر لے گا جتنا کہ میں کرتا ہوں. ممکن ہے مجھ سے کچھ کم کر دیجیے گا کریں لیکن کام ہو جائے گا، تو میں اس کام کو خود کیوں کروں، کوئی دوسرا کرنے والا موجود ہے. یہ بھی
خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ہم کام اعلیٰ معیار کا اعلیٰ درجے کا چاہتے ہیں اور جب دوسرا نہیں کر سکتا تو ہم خود کرتے ہیں ہر کام کو. اور بہت سے لوگ جو کر سکتے ہیں بیکار بیٹھے رہتے ہیں, جس کو مینجمنٹ سائنس میں ڈیلیگیشن کہا جاتا ہے کہ اچھا آدمی جو ہے, اچھا لیڈر جو ہے اپنا کام دوسروں کو ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے. ڈیلیگیٹ کرنے میں ذرا رواداری کی اور وسعت قلب کی اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا آدمی ممکن ہے وہ کام اتنی اچھی طرح نہ کرے جتنا آپ چاہتے ہیں, لیکن جو کام 90% اچھا ہو رہا ہے اگر وہ 70% اچھا ہو جائے گا تو 20% اچھا نہ ہونے سے پھر میں کاموں کو بہت اتنا شان نقصان شاید نہیں ہوگا جتنا یہ کہ آپ سے جو وقت بچ جائے گا اس کو آپ شاید زیادہ بہتر طریقے سے کسی اور کام میں لگا سکیں گے جس سے زیادہ فائدہ ہو. تو جو آدمی ذمہ دار ہے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالے جو کام کو خود کر رہا ہے, یعنی اس میں کام پھیلانے اور ڈالنے کی بات نہیں ہے بلکہ اپنے وقت کو ان کاموں سے بچا کر جس کو کرنے کے لیے دوسروں کے پاس وقت ہے اور وہ خالی ہے, پھر اپنے وقت کو ایسے کاموں میں لگانا جو کہ واقعی نتیجہ خیز ہے. اس کی تھوڑی سی اگر آپ یہ چیز کو لے کے سوال کریں, مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ ہر میٹنگ میں ہر آدمی موجود ہے اور اگر میں اس میٹنگ میں نہیں گیا تو میرا اس کے بغیر میٹنگ نہیں ہوگی. حالانکہ آپ نہ بھی جائیں بہت ساری میٹنگوں میں تو میٹنگیں اسی طرح ہو جائیں گی, ان کے فیصلے بھی ہو جائیں گے اور کوئی شاید بہت بڑا فرق نہیں کرے. میں کہ جانا شرعی طور پر ضروری ہو شورا میں یا دوسری چیزوں میں, لیکن یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر میٹنگ میں ہر آدمی موجود ہے. ان میٹنگوں کا ذرا دیکھے تھوڑی سی بعد میں آئے گا, لیکن یہ جس طریقے سے آپ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں اپنی چیزیں, لیکن یہ کہ جیسا میرا تجربہ ہے کہ اس کے اندر بڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. تو کام تھوڑا سا خراب ہی ہوگا تو ہم اس کو قبول کر لیں گے. میں دفتری کام کو پھر آپ ہر کام کو کلی ہاں یا نہیں میں نہ لوں تو دفتری کام نہیں ہونا چاہیے. میرا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ کام کو دوسرا آدمی شاید کر سکتا ہو, اگر کہ کم درجے کا کرے تو تھوڑا سا خراب کر لے کہ جس کام میں آپ اپنا کئی گھنٹے صرف کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ذمہ دار آدمی سوچ سکتا ہے کہ میں اس کام کو دوسرے کے سپرد کر دوں. تیسرا سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کیا میں دوسروں کا وقت ضائع کر رہا ہوں. میں نے کام کئی لوگوں کو میٹنگ میں بلا کر بٹھاتا ہوں, حالانکہ ان کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے. کام پر کہتا ہوں اچھا یار آ جانا ذرا بیٹھیں گے گفتگو ہو, نہ کوئی مسئلہ آیا نہ کوئی گفتگو ہو. تعلقات بڑھا رہا ہوں الگ بات ہے, لیکن تنظیمی کام کے لیے اور بہت سے لوگ بڑے شکر گزار ہوں گے اگر آپ ان کو ان کا کام کرنے کے لیے تھوڑی سی چھٹی دے دیں اور خاصا میٹنگوں میں ان کو طلب نہ کریں تو اپنا وقت بھی آپ بچائیں گے اور دوسروں کا بھی شاید تھوڑا سا وہ بچائیں گے. ہر میٹنگ کے بارے میں پھر میں نہیں کہہ رہا, جہاں ضروری ہے ضرور بلائیں, لیکن ایک جائزہ سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک میٹنگ میں فلانا آدمی نہ آئے تو آپ کیا کمی نقصان ہوگا, نہ آئے تو شاید وہ دوسرا کام کر سکے, لیکن میٹنگ میں آنے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد ایک ایسی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بار بار آتا ہے تو ذکر تو میں نے صبح بھی کیا تھا کہ ایک مسئلہ بار بار چلا آ رہا ہے, ایک ہی فرد کا مسئلہ ہے, ہر دفعہ میرے سامنے آتا ہے. جب تک کر جاتا ہوں جب میرے سامنے وہی ایک کیس رکھا ہوا ہوتا ہے, جب گفتگو ہوتی ہے 1 گھنٹہ اس کے بعد پھر وہ ختم ہوتا ہے, پھر اسی قسم کا ایسا مسئلہ آتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ تھوڑی سی پیش بینی کی کمی ہے. کچھ چیزیں لیڈر کو ذمہ دار سب کو فورسی بھی کرنا چاہیے کہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور پہلے سے اس کا انتظام کر دے تو اس کا بعد کا وقت بچ سکتا ہے. اور یہ بھی آپ کے کمیونیکیشن میں اور فیصلے پہنچانے میں اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو اس کو مثالیں مل سکتی ہیں. جب فیصلہ ہوا میں نے اس کا اہتمام نہیں کیا, مدفر سے اس پر چلا گیا کہ یہ کون پہنچائے گا کس کو پہنچائے گا. اگلے دن میرے 4 گھنٹے جائیں گے شکایات سننے میں, معافی مانگنے میں, بتانے میں کہ ہاں بھائی میں نے تو کہا تھا لیکن اس نے نہیں کہا, اس میں نے تو کہا تھا لیکن اس تک نہیں پہنچا, اور پورے 1 گھنٹے اس کے اوپر صرف ہوں گے. اگر مجھے معلوم ہے کہ صورتحال تنظیم میں پیدا ہوتی ہے تو کمیونیکیشن کا نظام ناقص ہے, تو اگر میں پہلے کی طرح اس کو فورسی کر لوں, پیشبینی کر لوں, پیشبندی کر لوں تو میرا وقت تھوڑا سا جو ہے وہ بچ سکتا ہے. 5ویں چیز کہ جو دنیا ایسی تنظیموں میں سب سے زیادہ وقت کھانے والی چیز ہے وہ اجتماع اور میٹنگیں. اجتماع اور میٹنگیں لازمی ناگزیر ہیں, ان کے بغیر کوئی تنظیم نہیں چل سکتی. لوگ مل کر کام کر رہے ہیں, ضروری ہے کہ مل کر بیٹھیں, سوچیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا میٹنگیں اتنی ضروری ہیں یا ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہیں. اور اس بات سے یہ بات کہ میں نے پہلے کہی تھی کہ ہر 2 سال 3 سال 4 سال بعد بیٹھ کر جہاں ہم پوری تنظیم پر غور کرتے ہیں, میٹنگوں کے نظام پر بھی غور کرنا چاہیے. اور اس قسم کی چیزوں میں اصول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ میٹنگ ہو رہی ہے جب تک یہ ثابت نہ ہو تو یہ غیر مفید ہے, اس پر تک میٹنگ جاری رہے گی.
بلکہ آپ اس کا دیکھنے کا زاویہ بدل دیں. جب تک یہ میٹنگ یہ ثابت نہ کرے کہ اس کا ہونا مفید ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے. اور آج میٹنگ کا کام یہ ہے کہ اپنی وجود کو ثابت کرے. میٹنگ کا بیچاری بیان چیز ہے، میٹنگ کرنے والے ثابت کریں کیا اس میٹنگ کی ضرورت ہے، اس کا فائدہ ہے، اس سے تحریک کو یہ حاصل ہو رہا ہے. ضرور ہے میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن جہاں یہ معلوم ہے کہ نہیں یہ تو ویسے ہی ویسے ہو رہی ہے، ہوتی چلی آ رہی ہے. اور جہاں تحریر میں ٹیئر بڑھتے جاتے ہیں لیول، پہلے تو ایک ہی لیول تھا، ایک امید تھا، ایک اس کے کارکن تھے. اب تو دو میٹنگ ہوتی تھی، اجتماعی کارکنان ہوتا تھا، اجتماعی عام ہوتا تھا. پھر 2 سطح ہوئی، پھر 3 ہوئی، پھر 4 ہوئی، پھر 5 ہوئی. اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ مہینے میں سے 30 دن میں سے 16 دن تو میٹنگ کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے، تنظیم بڑھ رہی ہے، میٹنگ تو یقیناً زیادہ ہوں گی، لیکن سوچنے کی ضرورت یہ بات ہے کہ ہم کچھ کم کر سکتے ہیں. ٹیئر کوئی اور نظام بنا سکتے ہیں جس سے میٹنگ میں کم ہے، لوگوں کا وقت بچے، وہ اپنے کالجوں میں یا محلوں میں لوگوں سے مل سکیں. میٹنگ یہ ثابت نہ کرے کہ اس کا ہونا مفید ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے. اور آج میٹنگ کا کام یہ ہے کہ اپنی وجود کو ثابت کرے. میٹنگ کا بیچاری بیان چیز ہے، میٹنگ کرنے والے ثابت کریں کیا اس میٹنگ کی ضرورت ہے، اس کا فائدہ ہے، اس سے تحریک کو یہ حاصل ہو رہا ہے. ضرور ہے میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن جہاں یہ معلوم ہے کہ نہیں یہ تو ویسے ہی ویسے ہو رہی ہے، ہوتی چلی آ رہی ہے. اور جہاں تحریر میں ٹیئر بڑھتے جاتے ہیں لیول، پہلے تو ایک ہی لیول تھا، ایک امید تھا، ایک اس کے کارکن تھے. اب تو 2 میٹنگ ہوتی تھی، اجتماعی کارکنان ہوتا تھا، اجتماعی عام ہوتا تھا. پھر 2 سطح ہوئی، پھر 3 ہوئی، پھر 4 ہوئی، پھر 5 ہوئی. اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ مہینے میں سے 30 دن میں سے 16 دن تو میٹنگ کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے، تنظیم بڑھ رہی ہے، میٹنگ تو یقیناً زیادہ ہوں گی، لیکن سوچنے کی ضرورت یہ بات ہے کہ ہم کچھ کم کر سکتے ہیں. ٹیئر کوئی اور نظام بنا سکتے ہیں جس سے میٹنگ میں کم ہے، لوگوں کا وقت بچے، وہ اپنے کالجوں میں یا محلوں میں لوگوں سے مل سکیں، ہوٹلوں میں جا سکیں، بیٹھ سکیں، محلوں میں گپ لڑا سکیں، عام آدمی میں تاثر پیدا کریں، تحریک کی دعوت کو عام کریں. یہ بات جو ہے یہ سوچنے کی ہے، اور اس کے سوچنے سے ایسی رائے نکل سکتی ہیں جس سے کہ وقت بچے اور میٹنگ میں کم ہو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو 5 چیزیں ہیں کہ جن سے آپ سوال کر کے اس بات کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے وقت میں سے وہ حصے کچھ کم کر دیں کہ جن سے یہ ضائع ہو رہا ہو یا غیر مفید ہو رہا ہو. اور وقت کے سلسلے میں تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ویسے ذمہ دار وقت کے جو آپ کے ذمہ کام ہیں، منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے، لوگوں سے وقت ہے، ان کی تربیت کا کام ہے، اس کے لیے آپ کو وقت جو ہے وہ بڑے بڑے حصوں کے اندر ملے. مثلا آپ نے 5 منٹ 20 آدمیوں کو دیا، آپ کے 100 منٹ لگ گئے تو 20 آدمی خوش تو ہو جائیں گے، اور ان کو ہونی چاہیے کہ بھائی ہمارے معلوم نے 20 ان کو طرف دیکھا، بات کی، اور کبھی یہی ضروری ہوگا. لیکن یہ کہ بالعموم اس سے انسانوں کی ڈیولپمنٹ یا تربیت یا ان کے جائزے کا کام جو ہے وہ نہیں ہوتا. اس کے بدلے اگر آپ آدھا گھنٹہ 3 آدمی ہی کو دیں گے تو آپ کو اس کے تحریک کے لحاظ سے زیادہ فائدہ ہوگا. ان لوگوں کو آپ پہچانیں گے، ان کی صلاحیتیں معلوم ہوں گی، ان کو استعمال کرنے کا آپ کے پاس ایک منصوبہ بنے گا، اور وہ بھی آپ سے کچھ حاصل کریں گے، آپ کچھ ان سے حاصل کریں گے. اور منصوبہ بندی ہے کام بھی سوچنے کے. میں نے یہی دیکھا ہے، اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک چیز آئی توجہ تھی، 5 منٹ پوری نہیں ہوئی تھی، تو دوسری آئی تو 5 منٹ اس کی طرف توجہ تھی، تو تیسری چیز آئی اس کی طرف توجہ تھی. دفتر میں بیٹھے ہوئے میرا ناظرین کو آپ دیکھ لیں اور یا کہیں اور آپ دیکھیں کیفیت بہت عام ہوتی ہے. یہ ہوگا، مجھے نہیں کہہ رہا بالکل نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے سارے کام کا عادت کر لیا وقت کا، اور اس میں سے اب مجھے پورے وقت میں سے 2 گھنٹے اپنے ملتے ہیں جو میرے ڈسپوزل پر ہیں، تو وہ 2 گھنٹے آپ کو ایک ہی جگہ ملنے چاہیے. خاص صبح 7 سے 9 مل جائیں یا شام کو 3 سے 4 5 مل جائیں، لیکن آپ کے پاس ایک وقت ہونا، اس کو آپ لگ کے کسی کام کے اندر لگا دیں. مثلا ہمارے یہاں فاؤنڈیشن کے یہی شکایت کی، صبح ٹیلی فون آتے ہیں، دوپہر ٹیلی فون آتے ہیں، شام ٹیلی فون آتے ہیں، لکھنے والوں کو لکھنے کا وقت ملتا ہے، وزٹر ہر وقت چلے آ رہے ہیں. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ صبح 9 سے لے کر 12 تک کوئی بھی ٹیلی فون کسی کو نہیں دیا جائے گا، کوئی وزٹر جو ہے وہ نہیں آئے گا، 3 گھنٹے لوگ بیٹھ کر اپنا کام کریں گے. تو 2 مہینے میں بڑا کام ہوا. پھر یہ چیز جو ہے ختم ہو گئی، تو ٹیلی فون آنے لگے، روز آئے کی گئی، پھر یہ چیز شروع ہو گئی، تو 2-3 مہینے کام اچھا ہوا. تو معلوم نہیں کہ جو بھی ٹیلی فون آیا وہ ڈائریکٹ ہو گیا، پھر کمرے میں ٹیلی فون چلا رہا. جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ایک دفعہ کرنے سے تو نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم یہ کوشش کریں تو وقت کیا بڑے بڑے اس سے کاموں کے لیے مل جائیں. لکھنے والے کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ 3-4 گھنٹے اس کو یکسوئی کے ساتھ ملنے تو کچھ لکھ سکتا ہے. 5 منٹ لکھا اور 5 منٹ ٹیلی فون پہ بات کی، 5 منٹ وزٹر آ گیا، تو لکھنے کا کام جو ہے وہ بڑا نہیں ہو سکتا. آپ کو سوچ کے اپنے شہر تاریخ کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں
تو پھر آپ کو 2 گھنٹے چاہیے، اس میں آپ بیٹھ کر یکسوئی سے سوچیں کہ دعوت، تربیت، تنظیم اور مسائل، ان سب کو ہمیں اس 1 مہینے میں مجھے کیسے لے کے چلنا ہے، اس کے لیے آپ کو وقت چاہیے جو بتا ہوا نہ ہو بلکہ یکمشت آپ کے ہاتھ میں ہو۔ وقت کے سلسلے کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو موثر تازہ بنانے کے لیے پھر اپنے سے ہی سوال کرنا چاہیے کہ میں کس طرح اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، جو ذمہ داری میرے اوپر ہے اس کو ادا کروں کہ جس سے میں تحریک کے، تنظیم کے مجموعی مقاصد کے لیے مفید ہو سکوں۔ ہم شروع سے مجموعی مقاصد کی بات کر رہے ہیں اور مجموعی مقاصد کی بات بڑی اہم ہے جو کلی مقاصد ہیں، اور جیسا میں نے پہلے بھی گفتگو کے اندر واضح کیا ہے کہ کارکن سے لے کر اور اونچی سطح تک یہ کلی حتمی مقصد ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے، اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، ہر کام میں بھی اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہر ذمہ داری رکھنے والے آدمی کو اپنے کام کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا کر اور ساری تنظیم اور سارے کام سے بنیاد اگر میرے پاس بس یہ کالج ہے، میں نے اس کا کام کر لیا، تو میرے پاس نشر و اشاعت کا شعبہ ہے، میں نے اس کام کو کر لیا، مجھے اس سے کیا مطلب کہ ساری تنظیم کہاں جا رہی ہے، یہ بات نہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرا جو کام ہے نشر و اشاعت میں مجھے کتابیں چھاپنا ہے یا پوسٹر چھاپنا ہے یا کالج کا نظام چلانا ہے، تو پورا شہر اور پوری جمعیت اور پورا پاکستان اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ میں یہ فٹ ہوگا میرا کام، اور اس سے اس کو مدد و تقویت ملے گی، تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں کہ جس سے یہ کام آگے بڑھے اور بہتر ہو۔ جتنا آپ اس بات کو سوچیں گے کہ مجموعی طور پر کام کیسے بہتر ہوگا، اس کے کئی فوائد ہوں گے، آپ کا معیار نظر اوپر جائے گی۔ ممکن ہے کہ آپ کا کام تو بہت تھوڑا ہو، کتاب چھاپنا ہو، کالج کو چلانا ہو، شہر کو چلانا ہو، تو آپ کے قدم تو زمین پر ہی رہیں گے، لیکن آپ کی نگاہ آسمان پر رہے گی، اس لیے کہ آپ کی نگاہ تو اس طرح رہے گی کہ جس کی جو بہت اونچی ہے، اور اس طریقے سے آپ کے کام کے اندر وسعت اور بلندی پیدا ہوگی، آپ بڑی بڑی چیزوں کو سوچیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ ادارہ مددگار طلباء کے ناظرین تو جو کتاب دی ہے وہ چھاپ دی، بلکہ آپ منصوبہ بندی کریں گے کہ دنیا کے مجموعی مقاصد کیا ہیں اور ان مقاصد کو سامنے رکھ کر مجھے اب کون سی کتابیں اس سال کے اندر چھاپنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کو صرف جس جو کام دیے تقریر کرنی جب بھی آپ اس کو سوچنا چاہیے کہ تقریر میں مجھے کیا پیغام پہنچانا ہے، کیا بات کہنی ہے کہ جس سے یہ مجموعی مقصد جو ہے آگے بڑھے گا۔ تو کوئی آئیڈیل تو نہیں بنے گا، پھر اس بات کو سمجھ لیجیے کہ ہر تقریر اسی طرح کی ہوگی، ہر کتاب اسی طرح کی چھپے گی، لیکن یہ سوچ کے فکر کے پیمانے اور زاویے بدلنے سے کام کے کوالٹی کے اندر اور کارکردگی کے اندر خاصا فرق پڑ سکتا ہے۔ اور اس میں یہ کہ جیسا میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں قناعت نہیں ہونی چاہیے، دین کے معاملے میں قناعت جو ہے وہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ اس میں شروع سے ہم برابر کہہ رہے ہیں کہ اچھے سے اچھے اور خوب سے خوب تر کی تلاش ضروری ہے۔ پانچویں چیز جو ہے وہ پرائرٹی اور ترجیحات کا معاملہ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وقت پورا صحیح استعمال ہونا ممکن نہیں ہے، وقت ضائع ضرور جائے گا۔ جب بھی آپ وقت کا آڈٹ کریں گے، بیلنس شیٹ بنائیں گے، تو آپ کو ڈیفیسٹ بجٹ ملے گا، کام زیادہ ہیں وقت کم ہے۔ تحریکوں کے لیے بھی یہی صورت ہے، اجتماعیت کے لیے بھی یہی صورت ہے، اور سب کے لیے بھی یہی صورت ہے۔ جتنا کام سامنے کرنا ہے اس کے لحاظ سے وقت کم ہے، گویا کہ خسارے کا بجٹ ہے کہ جو ہمیشہ سامنے موجود ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ترجیحات قائم کریں۔ ترجیحات قائم کرنے کا طریقہ یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ایک کاموں کی فہرست بنائیں گے اور اس کی آپ لسٹ بنائیں گے اور یہ کہیں گے یہ کام پہلے کرنا ہے، یہ کام بعد میں کرنا ہے، یہ کام اس کے بعد کرنا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو ناکام مشکل ہے اور جس کے بغیر کہ صحیح معنوں میں آپ کا وقت صحیح صرف نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی ہمت اور جرأت ہو کہ آپ نہیں بھی کہہ سکیں، کہیں مربت میں، کہیں اس لیے کہ کام تمہارا ہی نہیں ہے، اس کو کرتے چلا جانا ہے۔ آدمی کے اندر نہیں کہنے کی جرأت بہت کم ہوتی ہے، اور میں کہہ رہی کہ بڑے اچھے باصلاحیت آدمیوں کے اوقات کو صرف اسی کی خاطر دیکھتا ہوں کہ وہ سب ہوتے رہتے ہیں اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے وہ کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے۔ کسی سے مطلب میرا انسانوں کو ناراض کرنے سے نہیں ہے، انسانوں کو تو خوش رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال حسن سے، خوبصورتی سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کام نہیں کرنے کا ہے وہ نہیں کہہ دینا چاہیے،
مثلا آج صبح میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ آزاد کشمیر کے کئی میں جماعت آئے تھے کہ آپ 2 دن اور رک جائیں اور 16 کو ہماری تربیتوں میں شامل ہو کر جائیں. میں نے کہا نہیں میری ممکن نہیں, میں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ بس میں اتنے ہی کام کے لیے آیا تھا. اب مجھے 15 کو واپس پہنچنا ہے, میرے کاموں کی پوری لسٹ تیار ہے تو مجھے ادا کرنا. کوشش تھی میرے دل کے اندر, میرے پورے آزاد کشمیر کے ارکان آئیں گے, کارکن آئیں گے, سب منتظر ہیں آپ کے لیے. میں نے کہا نہیں اب اس وقت نہیں جاؤں. تو اگر آپ جب تک کام کے مطالبہ کرتے ہی ہیں, چاہتے ہیں کہ آپ نے, لیکن بھائی اپنی جو آپ پرائرٹیز بنا لیں, اس کے لحاظ سے جو کام نہیں اس میں فٹ ہو رہا تو اس کے لیے تھوڑی سی ہمت کے ساتھ نہیں کہہ دینے سے اور بات کریے آپ اپنے اندر کی کلائمیٹ پیدا کریں, ماحول پیدا کریں کہ جس میں لوگ اس کو خاموشی کے ساتھ سن سکیں, برداشت کریں. ممکن ہے میری پوزیشن ایسی تھی کہ وہ خاموشی سن کے چلے گئے. آپ یہ سب انسانی سچویشنس ہیں جو پیدا ہو سکتی ہیں, مجھے ان کا احساس ہے. اس کے باوجود اگر آپ تھوڑی سی عزم و ہمت پیدا کریں تو بہت سارے کام ہیں جن میں آدمی نہیں کہہ سکتا. مثلا میں اپنی ہی مثال دے رہا ہوں, جس میں کوئی آئیڈیل آدمی ہوں, لیکن 9 سال سے میں انگلینڈ میں ہوں. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس دعوت ناموں کی بھرمار رہتی ہے, نائجیریا سے, ساؤتھ افریقہ سے, سعودی عرب سے, مڈل ایسٹ سے, امریکہ سے. لیکن اس پورے 9 سال میں صرف 2 دفعہ امریکہ گیا ہوں, 1 دفعہ ساؤتھ افریقہ گیا ہوں. نائجیریا والے 6 سال سے بلا رہے ہیں, میں نہیں گیا. ساؤتھ افریقہ والوں نے 1 سال کے بعد کا نہیں, آپ ہر سال آتے ہمارے پاس 2 مہینے گزارا. میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس اتنا وقت نہیں, دوسرے کام کرنے کے لیے. اور اس طریقے سے میں نے کوشش کی کہ اپنا وقت بچا کر مجھے تھوڑا بہت جس کام کے لیے وہاں پر گیا تھا لکھنے کا وہ کر لوں. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ میں کم سے کم کچھ چیزیں پروڈیوس کر سکا. اگر میں دونوں پر نکل جاتا تو فاؤنڈیشن کا ڈائریکٹر بھی رہتا, اس کی لسٹ بھی چھپتی رہتی, لیکن جو کام میرے پیش نظر تھا وہ کام شاید نہیں ہوتا. انگلینڈ میں جب سے میرے جانے کا ہوا ہے ہر جگہ سے دعوت نامہ آ رہا ہے, بیڈ فورڈ سے, مانچسٹر سے, گلاسگو سے, تو آپ ایک دفعہ یہاں آ کر مل جائے گی. تو میں نے کہا کہ اگر نئی جگہ دعوت نامہ پور کروں گا تو مجھے 20 جگہ جانا پڑے گا. 20 جگہ جانے کے معنی میرے 40 دن کم سے کم, اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ کسی ایک جگہ آپ سب سے ملاقات کر کے اور میں چلا جاؤں. تو اس طریقے سے اگر آدمی اپنے آپ کو ضبط کرے اور کسی کو میں ناخوش نہیں کیا خدا کے فضل سے, حکمت کے ساتھ اچھی طرح اس کو ٹال دیا. لیکن یہ جس طریقے سے میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری کرنا ہے, دورہ تو کرنا ہی ہے, اجتماع تو کرنا ہی ہے, سوچنا چاہیے کہ اس میں سے کوئی نہیں کرنا ہے تو پھر ہماری ترجیحات میں اگر نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ کام ہم نہیں کریں گے. اس کے بغیر نہیں کرے بغیر ترجیحات جو کچھ بھی آپ قائم کریں گے ان کا مفید و کارگر ہونا بڑا مشکل ہوگا. یہ بات ضروری ہے کہ آپ کے وقت پر آپ کا کنٹرول ہو. پورا کنٹرول جیسا میں نے کہا ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا کام انسانوں سے, انسان کسی وجہ بھی ٹپک سکتا ہے. ابھی ہم کام کر رہے ہیں, بعد میں دفتر میں گھسا ہے, کارکن کام نہیں کر سکتے بھیا باہر نکل جائے. حضور کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ لوگ آ کر پکارتے تھے کہ محمد باہر آپ بات کرو, اور تو قرآن میں خدا کرتا کہ اچھا بھائی اتنا تو زیادتی مت کرو. لوگ آتے تھے اندر بیٹھے باتیں کرتے کرتے رات کو 12 بج جاتے تھے. تو قرآن کو کہنا پڑا کہ اچھا بھائی جلدی اٹھ جائے کرو, کھانا کھا کے زیادہ دیر تک مت بیٹھو. تربیت اس زمانے میں بھی ہوتی رہی, ربی رہتی ہے. وہ توقع رکھتے ہیں ہم جب بھی آ جائیں گے ہم کو وقت دیا جائے گا. اور لازم ہے لازم ہو بغیر اس کے تو اس کو پورے پاکستان کو دیکھنا ہے, پورے شہر کو دیکھنا ہے. یہ تو بات قابل ہوتے ہیں, ناراض نہیں کرنا چاہیے, یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے. لیکن یہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے کنٹرول میں ہو اور دباؤ کے تحت خرچ نہ ہو. جب دباؤ کے تحت ترجیحات قائم ہونے لگتی ہیں کہ حالات کا اور واقعات کا دباؤ, تنظیم کی چیزوں کا دباؤ, اس کے تحت ہم کرنے لگتے ہیں تو پھر اس سے کچھ نتائج نکلتے ہیں. نتائج یہ نکلتے ہیں کہ جو کام کل کا ہونا ہے وہ ملتوی تک ہو سکتا ہو جاتا ہے. وہ تو بیچارہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ کام کبھی ہوئی نہیں, کل آئے ہی نہیں. تو کل کے لیے یہ کام لیڈر کو آج کرنا ہے وہ کام سب سے پہلے ملتوی ہو جائے گا. تو وقت نہیں ملے گا, وہ کل کا سوچے, اس لیے کہ آج کا کام کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر وقت اندرونی مسائل پر جائے گا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ترجیحات کے اندر کہ پریشر کے تحت ہم کام کرتے ہیں اور ہمارا اپنے کام پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا کہ ہم اپنے فیصلے پہ کام کریں. بلکہ آپ دفاتر میں جو بھی لوگ بیٹھتے ہیں ان کے اوپر باہر کے لوگوں کا پریشر, اندر کے حالات کا پریشر ہوتا ہے جس سے وہ کام کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہماری ذمہ دار حضرات کے اوقات کا اور بچوں کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اندر ہی کے لوگ لے جاتے ہیں, اور جہاں تحریر کا اصل مقصد ہے باہر وہ پھر کم ہوتا ہے. اور اس طریقے سے یہ دونوں باتیں چیزیں جو ہیں یہ اگر دباؤ کے تحت ہوں تو پھر یہ دونوں مسائل جو ہیں وہ نکلتے ہیں. یہ چیزیں ہیں سمجھیے کہ جن سے
اگر آپ اپنے وقت کا اوپر کنٹرول جتنا ممکن ہے پورا نہیں کر سکیں، اس میں سے کچھ حصہ ایسا نکال سکیں جو آپ کی ڈسپوزل پہ ہو اور آپ دوسروں کے دباؤ کے تحت نہ صرف کریں بلکہ اپنی مرضی سے صرف کریں، اپنے منصوبہ بندی کے لیے استعمال کریں، اپنے کام کے بارے میں سوچنے کے لیے استعمال کریں. کل جمعیت لاہور میں کیا ہوگی اس کو آپ آج سوچ سکیں، کراچی میں کل کیا ہوگا اس کو آپ کے پاس سوچنے کے لیے آج وقت ہو اور آپ ترجیحات قائم کر سکیں تو انشاءاللہ آپ کی کارکردگی اور تاثیر کے اندر اضافہ ہوگا. جو آپ ترجیحات قائم کریں، کام کی منصوبہ بندی کریں، اس میں جو بات اس سے اگلی ہے چھٹی وہ یہ کہ جس کو مجھے کہنا چاہیے تھا ذمہ داری کے دائرے کے اندر، لیکن میں نے اس کو الگ سے اس لیے رکھا تھا کہ اس کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہو کہ جب آپ اپنے کام کے دائرے کا تعین کریں تو ہمیشہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ہول ویو کام کا لینا ضروری ہے. کہ آپ کے پاس ایک ذمہ داری آئی، اس کی جو کالج کی آئی یا ایک شعبے کی آئی یا ایک شہر کی آئی، تو آپ کو اپنے کام کا پورا اندازہ کرنا چاہیے. اچھا آپ جو حلقہ کا ناظم ہے وہ یہ نہ سوچے کہ بس یہ 5 کارکنوں کا ایک اجتماع ہے، اجتماع مجھے ہفتے کے اندر کرنا ہے، رپورٹ لکھنا ہے، رپورٹ بعد جا کر اپنے ناظم کو یا اپنے امیر کو دے دینا ہے، بس میرا کام ختم ہو گیا. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو علاقہ ہے اس کے اندر 40,000 آدمی بستے ہیں، اب یہ میرے کام کا دائرہ ہے. ان 40,000 آدمیوں تک دعوت کو پہنچانا، ان میں سے جو ساتھ آئیں ان کو ساتھ لانا، جو ساتھ نہ آئیں ان کو رام کرنا، جو دشمن ہیں ان تک پہنچنا، ان کو سمجھنا، جو دشمن ہیں اگر وہ رام نہ ہو تو پھر ان کو دبانے کی بھی تبدیلیاں سوچنا. یہ سارا اگر آپ سے اپنے اپنے 5-6 دائرے تک محدود رکھتا تو ہمیشہ نہیں تک رہے گا. جیسا سب جگہ ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے عمرہ ہیں لیکن پورے شہر کو یہ بھی نہیں جاننے کہ آبادی کتنی ہے بعض لوگ سے، اور یہ بھی نہیں جاننے یہاں پر کتنے مرد عورت بستے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، کتنے طبقات ہیں، ان میں کتنے مزدور ہیں، کتنے کیا ہیں. بیسک ڈیٹا اور فیکٹس بھی ان کے پاس نہیں ہوتے جو کہ پورے شہر کے ذمہ دار ہیں. تو آپ کے کبھی آپ پہلی کے ذمہ دار ہیں، کل آپ پورے شہر کے ممکن حکمراں بن جائیں، آپ کو سب سے ڈیل کرنا پڑے. لیکن پہلی کا کام بابا یہ کہ کالج آپ کے پاس ہے تو تعلیم میں یہ تو معلوم ہے کتنے طلباء ہیں، اتنی طالبات ہیں، 2,000 ہیں، 2,500 ہیں. ابھی تو ہماری دعوت 100 تک ہی پہنچی ہے. اب ہماری منصوبہ بندی میں باقی 2400 تک بھی پہنچنا ہے. کتنی مدت میں ہم پہنچیں گے اور یہ طے کر کے ہم کو منصوبہ بنانا ہے، ہم کو اتنے کارکن اس میں سے ملنے ہیں. اس طریقے سے کلی جس کو ویو کہتے ہیں نا، ہول ویو، وہ لے کر اپنے کام کی ذمہ داری کو سمجھنا اور اس کو پلان کرنا بھی ضروری ہے. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس سارے کام کے اندر اپنی ذات کی تربیت ہو یا اپنے کام کی کارکردگی ہو یا اپنے وقت کا استعمال ہو، نشے و فراغ جو ہے وہ لازمان آئیں گے. کبھی اچھا ہوگا، کبھی خراب ہوگا، کبھی اوپر جائے گا گراف، کبھی گراف نیچے جائے گا، کبھی وقت اچھی طرح سرف ہوگا، کبھی خراب سرف ہوگا. اور میں بار بار اسی لیے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ آپ کہیں سب سن کے اور کل سے جا کر مایوس ہونا شروع نہ ہو جائیں. یہ تدبیریں ہیں، آپ ان کو اختیار کریں گے، کچھ فائدہ ضرور ہوگا نسخے سے، کچھ ممکن نہ بھی ہو، لیکن اگر یہ آپ کے سامنے رہے مسلسل کریں تو فائدے میں اضافہ ہوتا رہے گا. لیکن اپنی روحانی اور اخلاقی تربیت ہو یا اپنی صلاحیتوں کا ارتقاء ہو یا اس کی پوری جدوجہد ہو یا اپنے کام کی منصوبہ بندی ہو یا اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا ہو، ان میں سے کوئی چیز بھی ہو جس میں ہمیشہ نشے و فراغ اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. میں تو یہ ایک چھوٹی سی صرف روحانی تزکیے کی بات مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس وقت کہ میں بھی ایک واقعہ بتاؤں گا، لیکن یہ مثال ہر چیز کے اوپر عائد ہوتی ہے. بڑی دلچسپ واقعہ ہے. یہ واقعہ میں نے بہت کبھی شروع میں پڑھا تھا اور یہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے. اس سے میری بڑی امیدیں بھی بنتی ہیں، ہمت بھی بنتی ہے، اور جب میرا اپنا گراف نیچے جاتا ہے تو مجھے اوپر اٹھانے میں بڑی مدد ملتی ہے. یہ واقعہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک بڑا گھر میں بیٹھے ہوئے انہوں نے بات سوچا کہ جب ہم حضور کی صحبت میں ہوتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صحابہ جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہی کیفیت ہے. گھر آتے ہیں، بال بچوں میں بیٹھتے ہیں، کھانے پینے کی بات ہوتی ہے، سب بھول جاتے ہیں. ویسے ہوتا ہی یہ زمانے بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، آج کی بات نہیں ہے. اکثر مسائل ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ مخصوص ہیں. ذرا آپ نے غور سے صحابہ کے واقعات کرے تو وہ بھی انسان تھے. اور آج کل کی ساری چیزیں جو آپ مسائل پیش کرتے ہیں سیرت کے اندر، وہ سارے مسائل کسی نہ کسی صورت میں پیش آئے ہیں. تو انہوں نے یہ تو خالص منافقت ہے، چنانچہ وہ تھے بے چین ہو کر حضور کی خدمت میں جاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ یہ تو منافق ہیں. واقعہ میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا حنظلہ کہاں چلے؟ انہوں نے کہا میں تو منافق ہو گیا.
اللہ تعالیٰ نے بڑا حیران ہوا کہ اچھا حنظلہ جیسا صحابی جو منافق ہمیں کیا ہوا؟ میں اپنی کیفیت دیا میرا تو تمہاری منافق ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، لوگ کے صحبت میں ہوتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، گھر آتا ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو پھر ہم دونوں منافق ہیں، جناب کو دونوں مل کر آئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضور سے نے کہا کیا بات ہے، کیسے آئے، کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا حنظلہ ناپقا حنظلہ تو منافق ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ آپ نے کہا کیوں، کیا بات ہوئی؟ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، اتنے مخلص ساتھی، پرانے ساتھی، وہ کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں؟ پھر اپنی کیفیت دیں تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، اگر تمہاری وہی کیفیت رہتی تو پھر تو فرشتے چڑھتے تو اتر کر تم سے مسافہ کرتے۔ مطلب یہ کہ فرشتے ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے۔ انسان کا تو وہی کہ نشے کو خراب اس کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو ہر نشے کے بعد جب وہ اوپر جائے گا تھوڑا سا اوپر چلا جائے گا، وہ یہی دراصل ترقی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جب نشے سے ہوتے تو کسی مقام پر آ گئے جتنے یہاں پر پہلے تھے، اور جہاں نیچے آنے کے بعد رہنے جستجو کرتا ہے تو پرانے مقام سے تھوڑا سا اوپر اٹھ جائے گا، پھر جو رہے گا پھر اٹھے گا تھوڑا سا اوپر چلا جائے گا۔ روحانی اخلاقی پتانا بھی یہی ہوتا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کے کارکردگی کی تربیت کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ تو ذمہ دار افراد اس طریقے سے اگر اس پہلو کو نگاہ میں رکھیں گے تو ان ساری کوششوں کے بعد بھی وقت نہیں بچے گا اور ضائع ہوگا، نشے کو کرا جائیں گے تو وہ پھر بھی کوشش میں لگے رہیں گے کہ اس کو بہتر استعمال کریں۔ آخری چیز یہ ہے کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو قرآن و حدیث کے ایسے وسائل اپنے پاس ضرور رکھنے چاہیے کہ جن سے وہ دعوت تربیت کا کام کر سکیں۔ اس لیے ان پر ذمہ داری ہر شخص کے اوپر ذمہ داری اپنی بھی ہے اور دوسروں کی بھی ہے۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ قرآن کی کو صحیح پڑھنا بھی آتا ہو اور قرآن کی وہ آیات یاد بھی ہوں کم سے کم کہ جو دعوت تربیت کے کام کے لیے مفید ہیں۔ محنت کر کے آپ نے ایک فہرست بنا لو اور فہرست بنا کے ان آیات کو یاد کر لو، اور یہ یوٹیلیٹیرین مقصد کو نہیں کرے کہ ہم کو صرف قرآن کو یاد کرنا ہے جس سے کام نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دے گا۔ قرآن کا فہرست جیسی بڑی محنت ہو کہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہو، جس دل میں قرآن ہوگا وہ انشاءاللہ آدمی نہیں جلے گا، یہ سمجھ کے آپ یاد کریں۔ لیکن یہ دعوت کے لیے، تربیت کے لیے، ساتھیوں کو ساتھ چلانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ قرآن کی آیات ہوں۔ ایسے بھی پہلے کہ بہت سارے ذمہ دار افراد ملیں گے کہ جو ایک آیت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، جو نماز میں امامت بھی نہیں کر سکتے، اور جن کے قرآن پڑھنے کے اندر غلطیاں بھی بہت صاف ہوتی ہیں، بلکہ جب سے ہم کا ہمارا عربوں سے تعلق ہے تو ہم کو اپنے کو شرم آتی ہے، اور جو لوگ یہاں سے پہنچ جاتے ہیں بغیر امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اور زیادہ شرم آتی ہے کہ ہم بھی تھوڑے بہت سیکھ تو رہے ہیں، آیا نہ ہو صحیح تجویز سے غیر سے پڑھنا، لیکن یہ معلوم ہوا کہ صحیح چیز ہے کیا۔ بچپن کی عادتیں سب نہیں چھوٹی ہیں تو جو غلط پڑھنے کی شاید ہیں، لیکن ہمارا جب ساتھ ہوتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ان میں سے بعد قرآن کی آیات کو پڑھنے میں بہت کاش تجوید کی وقت کی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو ابھی سے آپ اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن کے بارے میں مدار ہے، اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی چیز بھی مسلمان کے دل کو متاثر کرنے والی، لانے والی نہیں ہے سوائے قرآن کے اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے لٹریچر، وہ بڑی بڑی تقریروں کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی دعوت کے قرآن سنت کے اوپر حدیث سے مبنی ہے وہ عام آدمی کے دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ تو قرآن، اس کے لیے قرآن کا نسخہ تو ہو گئی آپ کے پاس، لیکن اگر آپ موضوعات پر آیات تلاش کرنا چاہیں تو قرآن کا ایک انڈیکس ذمہ دار حضرات کے پاس ہونا چاہیے۔ ایک کتاب فواد الباقی کی موجم المفارس، اس میں آپ کو کسی آیت کا اگر ایک لفظ معلوم ہے تو آپ اس کا حوالہ مل جائے گا پورا، اور آپ قرآن سے جا کر اس آیت کو تلاش کر سکتے ہیں۔ جہاد کا لفظ یاد ہے، شہادت حق کا لفظ یاد ہے، اقامت دین کا یاد ہے، لیکن ابھی آپ اتنی آئے کہ آپ اس کا روپ نکال سکیں، اس لیے تو اس میں روح کے ساتھ سایہ دیا ہوا ہے۔ ایک یہ کتاب اور ایک